یہ قسط انصاف، سچ اور ایک مضبوط عورت کی خود شناسی کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ قسط کا آغاز عدالت کے سنجیدہ ماحول سے ہوتا ہے، جہاں کمرہ عدالت میں خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ جج کی موجودگی سب کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پیا خاموشی سے کھڑی ہے، آنکھوں میں خوف بھی ہے اور امید بھی۔ سامنے سیٹھ داؤد موجود ہے، جو خود کو ایک معزز بزنس مین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کے ماضی کے سائے اب اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ اسی لمحے ایک اہم گواہ بلال عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ بلال کے بیان سے فضا بدل جاتی ہے۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ سیٹھ داؤد کا اصل نام موسی ہے، جو ماضی میں ایک بدنام جواری تھا۔ بلال عدالت کو بتاتا ہے کہ موسی نے پیا کے والد اسلم کو جوا کھیلنے پر مجبور کیا، اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور اسے مالی طور پر تباہ کر دیا۔ بلال کے بیان کو اس وقت مزید طاقت ملتی ہے جب عدالت میں ایک پرانی اخباری خبر پیش کی جاتی ہے جس میں موسی کی ماضی کی گرفتاری کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ثبوت دیکھ کر سیٹھ داؤد کے چہرے سے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جج سخت لہجے میں فیصلہ سناتے ہیں اور سیٹھ داؤد کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ساتھ ہی پیا اور اس کے خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی جاتی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے سے پیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ انصاف کے ہوتے ہیں۔ عدالت کے بعد الیار خاموشی سے اپنی ماں کی تصویر کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں محسوس کرتا ہے کہ آخرکار اس کی ماں کے ساتھ ہونے والا ظلم بے نقاب ہو گیا ہے اور انصاف نے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون ہے، مگر دل میں ایک اداسی بھی۔ اسی دوران اسلم سنول سے بات کرتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ پیا کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لے۔ سنول سنجیدگی سے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ یہ سب پیا کی مرضی سے ہوگا۔ یہ لمحہ سنول کے کردار کی سچائی اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ بعد ازاں الیار ایک مشکل فیصلہ کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ سمجھتا ہے کہ پیا نے اپنی زندگی کا راستہ چن لیا ہے اور وہ نیو یارک واپس جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ فیصلہ اس کے دل کو توڑتا ہے، مگر وہ پیا کی خوشی کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتا ہے۔ دوسری طرف سنول اپنے دوستوں کو پیا سے اپنی منگنی کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوست خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قسط کے آخری اور سب سے طاقتور حصے میں پیا اور الیار کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ منظر جذبات سے بھرپور ہے۔ پیا صاف الفاظ میں الیار کو بتاتی ہے کہ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور کسی کی ملکیت بننے سے پہلے خود کو پہچاننا چاہتی ہے۔ پیا کہتی ہے کہ اس نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں اور اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے زخم خود بھرے، اپنے فیصلے خود کرے اور اپنی پہچان خود بنائے۔ الیار اس کی بات سمجھتا ہے، اس کے فیصلے کا احترام کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گا۔ قسط کا اختتام پیا کے مضبوط الفاظ پر ہوتا ہے، جہاں وہ اعلان کرتی ہے کہ اب وہ اپنی زندگی خود لکھے گی، اپنے خواب خود پورے کرے گی اور کسی کے سہارے نہیں بلکہ اپنے حوصلے پر کھڑی ہوگی۔